بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن علي، من علي بفكاك رقبتي من النار، فيمن تمن عليه وأدخلني الجنة برحمتك يا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا، وجعل لكل شيء أمدا، وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الأبتحي التهامي، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات پڑھ دیجئے محمد الحمدللہ. آج آپ نے اپنا 4تھا روزہ مکمل کیا اور
ہماری گفتگو کا عنوان ہے ماہ رمضان اور خدا کا مہمان. اور خدا کے مہمان کو یہ مہینہ کیسے گزارنا ہے، اس کا طریقہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 44 میں بیان کیا کہ ماہ رمضان انسان کو کیسے گزارنا چاہیے. اور یہ اہل بیت کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اہل بیت کی دعائیں محض دعائیں نہیں ہوتی، بلکہ گویا درس دے رہے ہوتے ہیں دعاؤں کے اندر. ایک علی وہ تھے جنہوں نے کوفے کے منبر پر آ کر درس اہل بیت اور درس اسلام دیا ہے، اور اسی علی کا پوتا حالات کی وجہ سے وہی درس جو خطبے کی صورت میں دیا جاتا تھا اب دعاؤں کی صورت میں پیش کر رہا ہے. اور گویا اہل بیت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اگر حالات سنگین ہو جائیں، بہت نازک صورتحال کے اندر کسی وقت تشیع پہنچ جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ تبلیغ دین کا سلسلہ رک جائے گا، پھر تشیع آگے نہیں بڑھے گی، اسلام کی تعلیمات لوگوں تک نہیں پہنچ سکے گی. نہیں کہا پھر ہم طریقے بدل دیں گے، لیکن جو حقیقت میں تعلیمات علی مرتضیٰ کی زبان سے جاری ہو رہی تھی وہی علی زین العابدین کی زبان سے جاری ہوگی. اور یہ ضروری ہے. کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے، جو حقیقی چاہنے والے تھے، ماننے والے تھے، وہ سب شہید ہو چکے ہیں. اس کے بعد یزید ملعون نے کربلا کے واقعے کے بعد مدینے پر حملہ کیا. مدینے میں مولا سید سجاد تھے، اور جو کچھ ہوا بزرگان جانتے ہیں کس طریقے سے مدینے کے اصحاب کو شہید کیا گیا، اور کیا کچھ ہوا تاریخ کے اندر ہے کہ ممبر سے بیان کرنے کے قابل نہیں. اس کے بعد مکے پر حملہ کیا. یعنی گویا بتانے چاہ رہے ہیں کہ ہم جس دین کو پہنچانا چاہتے ہیں اسی دین کو تمہیں ماننا پڑے گا. وہ دین جو رسول خدا لے کر آئے تھے وہ دین اب ہمارے یہاں نہیں ہے. ہم جس دین کو پہنچانا چاہتے ہیں یزید کہہ رہا ہے اس دین پر عمل ہوگا. ایسی سخت صورتحال کے اندر مولا سید سجاد ممبر پر آ کر تو دین کی تعلیمات بیان نہیں کر سکتے، اہل بیت کے فضائل بیان نہیں کر سکتے، کربلا کے مسائل بیان نہیں کر سکتے، جو حقیقی دین کی تعلیمات ہے وہ بیان نہیں کر سکتی. اب کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ مولا سید سجاد تنہائی میں 2-4 اصحاب کی موجودگی کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور دعا کر رہے ہیں رب سے. لیکن یہ دعا رب سے ہو رہی ہے اور تربیت لوگوں کی ہو رہی ہے، اپنے اصحاب کی تربیت کر رہے ہیں. اور اسی تربیت کا نتیجہ یہ ہے، مولا سید سجاد نے جو تربیت کی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے شاگرد مل گئے. اور چھٹے امام کے دور میں شاگردوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ فقط علماء کی تعداد جو کتابوں کے اندر ملی ہے وہ ہے 4000 کے قریب. 4000 علماء یہ کیسے پیدا ہو گئے 50 سال کے اندر؟ ہم کتنے عرصے سے پاکستان میں زندہ ہیں لیکن اب تک وہ کام نہیں کر سکے جو مولا سید سجاد کر کے چلے گئے. ایسی بنیاد بنا دی انہوں نے، دعاؤں کے ذریعے وہ تعلیمات دی کہ 5 امام کو شاگرد نصیب ہوئے، اور پھر چھٹے امام کے دور میں اس قدر تبلیغ دین ہوئی ہے کہ ہمارے مذہب کا نام پڑ گیا مذہب جعفری. یہ بنیاد فراہم کی ہے مولا سید سجاد. چنانچہ انہی کی ایک دعا جو استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے صحیفہ کاملہ کے اندر موجود ہے، دعا نمبر 44. اس کے اب ہم چھٹے جملے تک پہنچ چکے ہیں جس کا آغاز ہو رہا ہے اللہم صلی علی محمد و آلہ. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ. ابھی تو کسی کا روزہ نہیں ہے نا، الحمدللہ. افطار انشاءاللہ سب اس سے محظوظ ہو کر آئے ہیں، اور پروردگار یہاں پر افطار دینے والوں کی بھی اور کرنے والوں کی سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. پھر فرماتے ہیں اب ماہ رمضان گزارنے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا
ہماری خبروں کا بھی یہ طریقہ کار ہوتا ہے اور کتابیں لکھنے کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی اصل بات بیان کرنے سے پہلے فہرست کی صورت میں بتا دیا جاتا ہے کہ اس کتاب میں کیا کچھ آنے والا ہے. خبریں جب پیش کی جاتی ہے تو پہلے ہیڈ لائنز کی صورت میں بتا دیا جاتا ہے کہ اب کیا کچھ آنے والا ہے. مولا سید سجاد بھی ماہ رمضان میں کس طریقے سے ماہ رمضان گزارنا ہے اس کا تفصیلی طریقہ تو بعد میں آئے گا، لیکن جو اجمالی طور پر ہیڈ لائن کی صورت میں باتیں ہیں وہ دو باتیں ہیں. پہلی بات وَأَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ وَإِجْلَالَ حُرْمَتِهِ، اور اے خدا اس مہینے کی حرمت اور اس کے فضل و شرف کی معرفت ہمیں نصیب فرما. پہلی چیز معرفت جس کا کل تذکرہ ہو گیا. دوسری چیز فرمایا وَالتَّحَفُّظَ مِمَّا حَضَرْتَ فِيهِ، اور وہ چیزیں جن سے تو نے منع فرمایا ہے ان سے مجھے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. وَأَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ بِكَفِّ الْجَوَارِحِ عَن مَعَاصِيكَ، اور اے خدا تم میری مدد فرما ان روزوں کے اندر. کس طریقے سے مدد فرما؟ کہ میرے اعضاء و جوارح کو اپنی معصیت کرنے سے بچا لے. یہ ہیڈ لائنز ہیں، یہ ہیڈ لائنز ہیں، اس کے بعد تفصیل آ رہی ہے. لیکن یہ ہیڈ لائنز ہی اتنی اہم ہے جو باقی ائمہ کی حدیث کا خلاصہ ہے. صادق اہل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم نے روزہ رکھ لیا ہے تو اب اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، حتی اپنے بال اور اپنی کھال کو بھی حرام سے بچاؤ. یعنی روزہ فقط پیٹ کا روزہ نہ ہو، بھوک اور پیاس کا روزہ نہ ہو، بلکہ مکمل اعضاء و جوارح سے روزہ ظاہر ہو رہا ہو. آیت اللہ بہجت نے کسی سے سوال کیا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ آج کے دن تم نے کتنے روزے رکھے؟ پریشان ہو گیا، آج کے دن ایک ہی روزہ ہو سکتا ہے، کتنے کا کیا مطلب؟ کیا تم نے صرف ایک ہی روزہ رکھا آج کے دن؟ اگر کسی نے واقعاً ایک ہی روزہ رکھا ہو آج کے دن تو اس نے نقصان اٹھایا. امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کم من صائم، نہج البلاغہ کا جملہ ہے، کم من صائم لیس لہ الصیام الا الجوع والظما. فرمایا کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ روزہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. آیت اللہ بہجت نے یہ سوال کیا، کیا تمہیں صرف روزے نے یہی فائدہ پہنچایا ہے کہ تمہارا پیٹ خالی ہو گیا؟ جواب دیتا ہے کہ معلوم نہیں میرا آپ کا مطلب کیا تھا، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آگے بہجت یہ فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہاری زبان نے بھی روزہ رکھا ہو، جب تم روزہ رکھو تو تمہاری آنکھوں نے بھی روزہ رکھا ہو، جب تم روزہ رکھو تمہارے کانوں نے بھی روزہ رکھا ہو، جب تم نے روزہ رکھا ہے تو تمہارے ہاتھ پیر ان سب نے روزہ رکھا ہو. یہ حقیقی روزہ ہے. حقیقی روزہ یہ ہے. وہ روزہ جو خالی پیٹ ہو کے رکھا جاتا ہے اس سے واجب تو انجام ہو جاتا ہے، لیکن وہ مقصد جس تک قرآن مجید پہنچانا چاہ رہا تھا لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنانا چاہ رہا تھا، وہ ٹریننگ جو ماہ رمضان کے اندر دینا چاہ رہا تھا وہ ٹریننگ حاصل نہیں ہو سکتی ہے جب تک سارے اعضاء و جوارح روزے سے نہ ہو. اقبال نے کہا تھا نا کہ زبان سے کہہ تو دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کچھ افراد وہ ہے کہ جو ظاہری طور پر عمل کر رہے ہیں، ظاہری طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہری طور پر روزہ رکھ رہے ہیں، ظاہری طور پر خمس دے رہے ہیں، یہ سارے اعمال انجام دے رہے ہیں، حتی حج کے موقع پر حج انجام دے رہے ہیں، زحمت میں مبتلا ہو رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سارے اعمال ان کے ظاہری اعمال ہیں. حقیقت میں پروردگار جو اپنے آپ تک پہنچانا چاہتا تھا کہ دنیا میں کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے رب العزت کے. اگر خوشی کے دن آ جائیں اس پر پروردگار کا شکر اور احسان ہے، اگر غم کے دن آ جائیں تو اس پر بھی پروردگار کا شکر اور احسان ہے. زیارت عاشورہ کا جملہ ہے کہ جو سجدے میں جا کر ہم پڑھتے ہیں اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم، اے خدا
میں تیری حمد کرتا ہوں ویسی ہم جیسے شکر گزار بندے کرتے ہیں. کس چیز پر شکر کرتے ہیں؟ لک علی مصابہم، جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو شکر کرتے ہیں. میں ان بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تیری ہر چیز پر راضی ہوں. مال دیا ہے تو اس پر راضی ہوں، مال لے لیا ہے تو اس پر راضی ہوں، اولاد دی ہے تو اس پر راضی ہوں، اولاد چھین لیے تو اس پر راضی ہوں. میں ہر تیری چیز پر راضی ہوں. یہ حقیقی عبودیت. علامہ اقبال نے ایک اور مقام پر کہا تھا کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. کیوں؟ کیونکہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. تو انسان نے روزہ ایسا رکھا ہو کہ فقط بھوک اور پیاس کا روزہ نہ ہو، تمام اعضاء و جوارے اس کے روزے کے اندر ہو. اور پھر ایک ایک اعضاء کا تذکرہ کیا ہے امام نے بہت خوبصورتی کے ساتھ. فرماتے ہیں وَاسْتِعْمَالِهَا فِيهِ بِمَا يُرْضِيكَ. ایک اور جملہ رہ گیا تھا. فرمایا اور اس مہینے کو استعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرما ان کاموں کے اندر جس پر تو راضی ہے. اس مہینے میں ان کاموں سے بچا لے جس سے تو ناراض ہوتا ہے، اور اس مہینے میں وہ کام انجام دینے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. بس اوقات انسان ماہ رمضان میں یہ سمجھتا ہے میں کچھ نہیں کر رہا، یہی بہت بڑا کام ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. جیسے روزہ رکھ کر تو پوری انسانیت پر احسان کر دیا. ایک روزہ رکھ لیا یہ بہت بڑا احسان ہو گیا. افطار کا وقت آیا، کبھی بیوی کو ڈانٹ دیا، کبھی ماں باپ کو ڈانٹ دیا، کبھی اولاد کو ڈانٹ دیا. ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو روزہ رکھ کر ان پر تو احسان نہیں کیا، آپ نے اپنے لیے خود کوئی فائدہ پہنچایا ہے. تو اس مہینے کی برکت کو سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرما. اس مہینے کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور محرمات سے بھی بچا. مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے سوال کرتے ہیں رسول خدا سے، یا رسول اللہ. یہ جملہ ہے یا رسول اللہ، اے رسول خدا، ما افضل الاعمال فی هذا الشہر. علی نبی سے سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ بتائیے کہ اس مہینے کا افضل ترین عمل کون سا ہے. کتنے سارے اعمال ہیں جو رسول خدا کی نظر کے اندر ہیں، اور جانتے ہیں کہ قرآن افضل ہے، دعا پڑھنا افضل ہے، روزہ رکھنا افضل ہے، یہ سارے اعمال افضل ہیں. لیکن جب نبی نے علی کو جواب دیا تو فرمایا یا ابا الحسن، اے ابو الحسن، افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز وجل. اے ابو الحسن، اس مہینے میں سب سے بڑا اور افضل عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پروردگار کی معصیت سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے. اور آسان ہے اس مہینے کے اندر معصیت سے بچانا. آپ محسوس کریں گے روزہ رکھنے کے بعد مستحبات انجام دینا شاید مشکل ہو جائے، واجبات انجام دینا شاید مشکل ہو جائے، لیکن حرام سے رکنا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ ٹریننگ ہے. وہ افراد کے جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ نوجوان جوان جن کی شادی نہیں ہو سکی، پروردگار ان شریف نوجوان جوانوں کی نیک لڑکیوں سے شادی نصیب فرما. یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ افراد کہ جو شادی کی عمر تک پہنچ چکے ہیں اور اب تک اس نعمت سے بہرامند نہیں ہو سکے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کریں، کیونکہ روزہ رکھنے سے ان کی خواہشات کم ہو جائیں گی. روزہ رکھنے سے انسان معصیت سے بچ جاتا ہے. اس لیے فرمایا اس مہینے کا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان پروردگار کی معصیت سے بچ جائے. اور مولا سجاد نے بھی پہلے حرام سے بچنے کا تذکرہ کیا، پھر واجبات پر عمل کرنے کا تذکرہ کیا. آپ ترتیب دیکھیں، ترتیب یہی ہے. پہلے محرمات سے بچنے کا حکم دیا، اے خدا اس مہینے میں ہمیں تمام حرام کاموں سے بچا لے. پھر دوسری دعا یہ ہے، پروردگار اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما.
یہ دو الگ الگ دعا ہیں، ترتیب کا خیال رکھا ہے. اب اس کے بعد تفصیل آ رہی ہے. حتی لا نصغی باسماعنا الی لغو، یہاں تک کہ ہمارے کان فضول آواز سننے سے پرہیز کرنے لگے. کانوں کا تذکرہ کیا. ولا نسرع بابصارنا الی لہو، اور ہماری آنکھیں لہو کی طرف جلدی نہ کریں. یہ لہو، کئی نوجوانوں کی توجہ اس انگریزی لفظ کی طرف نہ چلے جائے کہ جہاں امام سجاد نہیں پہنچانا چاہ رہے تھے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو ہم اردو زبان میں کسی طرح سے استعمال کرتے ہیں. لہو و لعب، لہو و لعب فضول کام. ہماری آنکھ اس لہو و لعب کی طرف جلدی نہ کرے جس کی طرف پروردگار نے منع کیا ہے. یہ دو حرام کام کی طرف مولا سید سجاد نے اشارہ کیا. ترتیب کیا رکھی ہے؟ پہلے کانوں کا تذکرہ کیا، پھر آنکھ کا تذکرہ کیا. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کوئی گناہ خدا نخواستہ ہو رہا ہو، انسان کی آنکھیں ذرا جلدی کریں گی یا کان جلدی کرے گا؟ وہ گناہ خدا نخواستہ جو انسان نے کیا ہو، آنکھوں کے ذریعے زیادہ نفس پر اثر انداز ہوتا ہے یا کانوں کے ذریعے کیا جانے والا گناہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے؟ توجہ تو ہے، ہمارے ساتھ ہے. کون سا گناہ ایسا ہے کہ جس میں انسان جلدی کرتا ہے کرنے میں؟ اگر کوئی دیکھنے والا گناہ ہے اس کی طرف جلدی لپکتا ہے، یا کوئی سننے والا گناہ ہے اس کی طرف جلدی جاتا ہے؟ وہ گناہ کہ جو دیکھنے سے انجام پائے اس کا اثر زیادہ باقی رہتا ہے دل کے اندر، یا جو کان کے ذریعے پہنچے اس کا اثر زیادہ باقی رہتا ہے دل میں؟ کون سا گناہ ایسا؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جتنے کام آنکھوں کے ذریعے انجام دیے جائیں وہ زیادہ ذہن نشین رہتے ہیں، اور کان کے ذریعے اگر کوئی کام کیا گیا ہے تو انسان ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے باہر نکال دیتا ہے، اس کا وہ اثر نہیں ہوتا جو اثر آنکھوں کا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ترتیب کیا ہے؟ امام پہلے فرما رہے ہیں کہ مجھے کانوں کے گناہ سے بچا لے، پھر فرمایا مجھے آنکھوں کے گناہ سے بچا لے. اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ شاید اس کا ایک سبب یہ ہو کہ ماہ رمضان میں جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ میں سستی والا جو کام ہے وہ کر لوں، بیٹھے بیٹھے جو کام ہو سکتا ہے وہ کر لوں، اور بیٹھے بیٹھے جو کام ہو سکتا ہے وہ صرف سننے کا ہو سکتا ہے. انسان ساری باتیں سن سکتا ہے بیٹھ کر، دیکھنے کے لیے زحمت کرنا پڑے گی، آنکھوں کو تکلیف دینا پڑے گی، لیکن کان کھولنے کے لیے کوئی تکلیف نہیں دینا. تو وہ گناہ جو ماہ رمضان میں سب سے زیادہ ہو سکتا تھا اس کا تذکرہ پہلے کیا. وہ گناہ جو ماہ رمضان میں بطور خاص کم ہو جاتا ہے اس کا تذکرہ بعد میں کیا. کہا مجھے کان کے گناہ سے بچا دے. اور کان کا گناہ، کتنے سارے ایسے گناہ ہیں جو ہم کان سے کرتے ہیں. غیبت سننا، بس اوقات لوگ یہ کہتے ہیں ہم غیبت میں شریک تو نہیں، غیبت کر تو نہیں رہے. غیبت کرنا الگ گناہ ہے، غیبت سننا الگ گناہ ہے. اور اگر کوئی سننے والا نہ ہو تو کرنے والے میں جرت ہی پیدا نہیں ہوگی. وہ کس کے سامنے بیان کرے گا؟ آئینے کے سامنے تو جا کر بیان نہیں کرے گا. کوئی ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے سننے کے لیے، اس وقت غیبت کا گناہ ہوتا ہے. گانے کا گناہ، موسیقی کا گناہ، اور یہ تو اتنا شدید گناہ ہے. سات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایسا عجیب جملہ کہتے ہیں. وہ امام کے جو زندان میں تھے، قید خانے میں تھے، اور شدید قید خانہ، معمولی قید خانہ نہیں ہے. خدا نہ کرے کسی کو پاکستان میں جیل جانا پڑ جائے، وہ کیا جیل ہوگی جو سات امام نے برداشت کی؟ وہ کیا قید خانہ ہوگا جو سات امام نے برداشت کیا؟ اور ہم میں وہ پاکیزگی اور طہارت کہاں ہیں جو سات امام نے پائی جاتی ہے؟ خدا نہ کرے کوئی بے جرم اسیر ہو جائے، لیکن بے جرم اسیر بھی ہوا ہے تو کسی حد تک گنہگار بھی تو ہوتا ہے انسان. وہ امام جو معصوم ہے، اولاد رسول میں سے ہے، قید خانے میں ہے، اور ایسی قید خانہ کہ اپنے پیروں کو پھیلا نہیں سکتے، اپنے مقام سے کھڑے نہیں ہو سکتے،
جہاں سورج کی روشنی داخل نہیں ہوتی، نہ دن کی خبر ہوتی ہے نہ رات کا پتہ چلتا ہے، وہ قید خانہ. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ امام کو کسی ایک قید خانے سے نکالا جاتا، دوسرے قید خانے میں بند کر دیا جاتا، دوسرے سے نکال کر تیسرے قید خانے میں. بزرگان جانتے ہیں یہ عمل کیوں کیا جاتا تھا. تاریخ نے اس کی وجہ بتائی ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں لے جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ قید خانے کا دروگا امام کے کردار کو دیکھ کر شیعہ ہو جاتا تھا. امام کے کردار کو دیکھ کر ہاتھ جوڑتا تھا، مولا مجھے معاف کر دیجیے، اور جا کر اطلاع دیتا تھا کہ اب میں ان پر وہ سختیاں نہیں کر سکتا، یا تو میں انہیں آزاد کر دوں یا آپ اپنے حوالے ان کو لے لیجیے. اور حکومت دوبارہ حوالے لیتی تھی، دوسرے قید خانے میں ڈالتی تھی، پھر وہی عمل ہوتا تھا، عاشق بن جاتا تھا تیسرے قید خانے میں. یہاں تک کہ امام کو ایک قید خانے سے نکالا ہے ایک عاشق نے، ایک چاہنے والے نے، اور امام کو اپنے گھر پر لے کر گیا. جیسے امام گھر میں پہنچے، ایک دن نہیں گزرا، امام نے اسے کہا کہ مجھے وہی قید خانہ پسند ہے جس سے تو مجھے باہر لے کر آیا تھا. چاہنے والا کہتا ہے کہ فرزند رسول، کیا میں نے کوئی خدمت کرنے میں کوتاہی کر دی؟ میں نے مہمان نوازی میں کوئی کمی کر دی ہے؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ اس بہترین گھر سے نکل کر اس قید خانے میں چلے جائیں؟ امام کا جملہ سنیے گا. امام فرماتے ہیں کیونکہ تیرے اس گھر میں مجھے پڑوس سے گانے کی آواز آتی. امام گویا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی چاہنے والے کا بھی گھر ہو اور اس کے اندر گانے کی آواز ہوتی ہو تو مجھے وہ چاہنے والے کا گھر پسند نہیں ہے، مجھے اپنے دشمن کا گھر پسند ہے. اپنے گھر میں ہم حدیث قصہ کی محفل رکھتے ہیں، منقبت کی محفل رکھتے ہیں، امام کو بلاتے ہیں، مجالس امام حسین برپا کرتے ہیں تاکہ امام تشریف لائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ امام آئیں اور یہ کہہ کر چلے جائیں اے مومن تیرے گھر سے بہتر میرے دشمن کا گھر تھا. جہاں میں اللہ والعب کی آوازیں تو نہیں سن رہا تھا. یہ امام کا جملہ ہے. اور کانوں کے ذریعے انسان ان برائیوں کی طرف پہنچتا ہے کہ جو بہت بڑی بڑی برائیاں بن جاتی. یہ موسیقی کی جو آواز ہے یہ انسان کے دل میں خواہشات پیدا کرتی ہے اور پھر بڑے گناہ کی طرف لے جاتی ہے. اچھا، ہمارے نوجوان ایک سوال کرتے ہیں، وہ سوال بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولانا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی ڈپریشن کی صورت کے اندر ہیں، غم کی کیفیت ہے ہمارے اندر. مثال کے طور پر کوئی بڑی بڑی مثالیں ہم دیں کہ ماں باپ کا فرض کیجیے انتقال ہو گیا، خدا نہ خواستہ، اولاد انتقال ہو گیا. ویسے تو مثالیں جو جوان دیتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن ہم غم کی کیفیت کے اندر ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اس غم کو کم کریں. کیا اپنے غم کو کم کرنے کے لیے میوزک سن سکتے ہیں؟ میں ان سے کہوں گا یہ بتائیے کیا میوزک سننے سے دنیا کے حقائق بدل جائیں گے؟ فرض کیجئے کہ ماں باپ خدا نخواستہ انتقال ہو گیا ہے، کیا میوزک سننے سے ماں باپ دوبارہ آ جائیں گے؟ اولاد جو چلے گئی ہے کیا دوبارہ آ جائے گی؟ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے کیا دوبارہ پلٹ جائے گا؟ کیا میوزک یہ فائدہ پہنچا رہا ہے؟ یہ میوزک وہی کام کر رہا ہے جو منشیات کے عادی افراد نشے سے کرتے ہیں. ٹیمپرریلی فائدہ ہو جاتا ہے، اور وہ ٹیمپرریلی فائدہ، یہ جو فائدہ ہے یہ آہستہ سے کتنا بڑا نقصان پہنچا جاتا ہے، دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان. وہی نقصان گانے کا نقصان ہے، موسیقی کا نقصان ہے. اور اگر انسان کو سکون حاصل کرنا ہے ان مسائل کے اندر، غم سے نجات حاصل کرنی ہے، تو قرآن مجید نے اس کا راستہ بتایا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خدا کی یاد وہ ہے جو دلوں کو سکون پہنچاتی ہے. دل کو سکون پہنچانے والی چیز فقط یاد پروردگار ہے. وہ مصائب جو شہزادی زینب کبریٰ نے دیکھے، کیا کسی انسان میں وہ ہمت اور حوصلہ موجود ہے کہ مصائب برداشت کر سکے؟ لیکن اس کے باوجود شہزادی زینب کبریٰ جملہ ارشاد فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا. اے خدا میں نے تیری جانب سے تو فقط خوبیاں ہی دیکھی ہیں اور میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا.
جس کا پروردگار پر اتنا پختہ عقیدہ ہو، پھر مصائب آ بھی جائیں تو برداشت ہو جاتے ہیں، فکر نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ مصائب جو دینے والی ذات ہے وہ جانتی ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نقصان دہ. ہم ماں باپ سے کیا محبت کریں گے، اپنی اولاد سے کیا محبت کریں گے؟ پروردگار جو اپنی مخلوقات سے محبت کرتا ہے. اس لیے جس کا عقیدہ پروردگار پر ہے وہ مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں، لیکن یہ سارے غم دور ہو جاتے ہیں اگر پروردگار پر صحیح عقیدہ ہو. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اور پھر امام جو دوسرا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا نُسْرِعَ بِأَبْصَارِنَا إِلَىٰ لَهْوٍ، اور ہماری آنکھوں کو لہو و لعب کی طرف نہیں لگا دینا. پھر تیسرا گناہ، اور مسلسل 6 ایسے اعضاء و جوارح جن کا تذکرہ کیا. کان کا تذکرہ ہو گیا، آنکھوں کا تذکرہ ہو گیا. تیسرا گناہ وَحَتَّى لَا نَبْسُطَ أَيْدِيَنَا إِلَىٰ مَحْظُورٍ، اور ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے ہاتھ حرام کاموں کی طرف نہ بڑھ جائیں. وَلَا نَخْطُوَ بِأَقْدَامِنَا إِلَىٰ مَحْجُورٍ، اور ہمارے پیر ممنوع چیزوں کی طرف آگے نہ بڑھ جائیں. یہ ہاتھ ہمارے کب آگے بڑھتے ہیں؟ ویسے تو جو حقیقت میں اصول اور قانون ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ دیا ہوا ہے پروردگار کا ہے. مال اور دولت تو پروردگار کی ہے، اولاد تو پروردگار کی ہے، یہاں تک کہ جو ہمیں اعضاء و جوارح دیے ہوئے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، پروردگار کے دیے ہوئے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں سے محروم ہیں، اور محروم ہونے کے باوجود کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس پر شکر کرتے ہیں پروردگار تو نے مجھے ہاتھ نہیں دیا، میں تیری معصیت نہیں کر سکتا. اس پر پروردگار کا شکر ہے. پروردگار چاہتا تو ہمارے ہاتھوں کو لے سکتا تھا، پروردگار چاہتا تو پیروں کی نعمت سے محروم کر سکتا تھا. یہ پروردگار نے نعمتیں دی ہیں، اس کو خدا کی راہ میں انسان استعمال کرے. شیخ کاشف الغطا بہت بڑے مرجع ہیں. آج ماشاءاللہ الحمدللہ مذہب تشیع اتنا فروغ پا گیا ہے کہ مراجعین کی تعداد کئی گنا ہو گئی. اب صرف ایسا نہیں ہے کہ آیت اللہ سستانی سب سے بڑے عالم ہو، اب عالمیت پہچاننا ایک بڑا مشکل مسئلہ بن گیا ہے. بعض کے نزدیک آیت اللہ سستانی سب سے بڑا عالم، بعض کے نزدیک آیت اللہ خامنائی، بعض کے نزدیک آیت اللہ وحید خراسانی، بعض کے نزدیک آیت اللہ مرزا جواد تبریزی جو اب مرحوم ہو چکے ہیں، بعض کے نزدیک آیت اللہ جعفر سبحانی، بعض کے نزدیک آیت اللہ ناصر مغارب شیرازی، بعض کے نزدیک آیت اللہ جوادی آمولی. کتنے سارے مراجعین الحمدللہ. آیت اللہ فیاض، آیت اللہ بشیر، یہ مراجعین کی کثرت ہے. لیکن اس زمانے میں شیخ کاشف الغطا سے بڑھ کر اور کوئی مرجع نہیں تھا. اتنا بڑا مقام. اصفہان میں نماز پڑھانے کے لیے گئے، نماز ظہر سے فارغ ہوئے اور تعقیبات ابھی پڑھ رہے تھے کہ ایک سید آیا. اب میں مجبور ہوں یہ لفظ استعمال کرنے پر، ورنہ سادات شریف النفس ہوتے ہیں اور ہم نے خود ملاقات کی ہے. اکثر سادات کرام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ادب و احترام سے ملاقات کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، ہم سے دوستی رکھتے ہیں. لیکن چونکہ یہ بات آگے آ کر آپ کو بھی واضح ہو جائے گی کہ یہاں پر سید کا تذکرہ کرنا ضروری تھا، لہٰذا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. وہ سید کھڑا ہوا اور شیخ کاشف الغطا کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اے شیخ، ہمارے باپ داداؤں کا جو پیسہ تمہیں ملتا ہے وہ نکالو، یعنی خمس کی رقم جو تمہیں ملتی ہے وہ ہمارے حصے کی نکالو. شیخ کاشف الغطا اس سے پہلے جو خمس لے کر آئے ہوتے ہیں وہ تقسیم کر چکے ہوتے ہیں، کوئی مال بچا نہیں ہوتا. عذر خواہی کرتے ہیں، کہتے بہت معذرت، میرے پاس ابھی اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا تمہارے سامنے پیش کروں؟ کہا نہیں، ہمارے باپ داداؤں کا جو پیسہ وہ نکالو. اور ہو سکتا ہے وہ خود بھی ایسی سخت مالی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، لہٰذا جملے کہہ رہا ہے ہمارے باپ کا پیسہ نکالو. جب شیخ کاشف الغطا نے کئی مرتبہ جملہ کہا تو اس شخص کو اتنا غصہ آ گیا، اتنا غصہ آیا کہ شیخ کاشف الغطا پر اپنا لعاب دین پھینکا. اب انسان کا دل بھی اگر چاہ رہا ہو کچھ مدد کرنے کا تو اس عمل کے بعد تو کسی کا دل نہیں چاہے گا کہ کوئی مدد کرے. لیکن واقعا ہمارے مراجعین علماء کرام کیا کردار رکھتے ہیں، اور کیوں نہ کردار رکھیں.
یہ تو ان کے ماننے والے ہیں کہ اگر دشمن کے سینے پر بھی سوار ہو جائے اور وہ تھوک دے تو دشمن کو بھی آزاد کر دیتے ہیں. یہ تو پھر بھی دوست ہے, یہ تو پھر بھی محب اہل بیت ہے. لہذا جب اسے تھوکا, شیخ کاشف الغطا نمازیوں کی طرف پلٹتے ہیں اور اپنی جھولی پھیلا کر کہتے ہیں کہ کون ہے کہ جو میری مدد کرے, تاکہ میں پیسے جمع کر کر اس سید کو دے سکوں. شیخ کاشف الغطا معصوم نہیں ہے, امام نہیں ہے, نبی نہیں, ہم جیسے آپ جیسے انسان ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو ماہ رمضان میں پیدا کرنی ہے, یہی وہ تقویٰ ہے جو پیدا کرنا ہے, برداشت کا مادہ. ماہ رمضان میں سب سے زیادہ چیز جس کے اندر مبتلا ہوتا ہے انسان وہ ہے غصہ. غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. مولا متقین امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, الحدۃ ضرب من الجنون. فرمایا جب غصہ آتا ہے تو غصے والا انسان مجنون انسان جیسا ہو جاتا ہے. اس عقل مند انسان میں جس کو غصہ آ گیا ہے اور وہ پاگل انسان جو مستقل پاگل رہتا ہے, ان دونوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا, دونوں دیوانے ہو جاتے ہیں. فَإِنَّ صَاحِبَهَا يَنْدَمُ, اور جو غصہ کرنے والا ہوتا ہے وہ کچھ دیر کے بعد ندامت کرتا ہے. وَإِن لَمْ يَنْدَمْ مَجْنُونُهُ مُسْتَحْكَمٌ, اور اگر وہ ندامت کا اظہار نہ کرے تو یاد رکھو وہ مکمل پاگل ہے. اور آپ دیکھیں گے جب انسان کو غصہ آتا ہے, جو کمزور چیز ہے اس پر فوراً سے غصہ نکالتا ہے. اور یہ بھی ختم مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ جہنم کا ایک دروازہ ان افراد کے لیے, ان حضرات کے لیے رکھا گیا ہے کہ جو حرام کے ذریعے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں, چاہے کسی مشروب کے ذریعے ہو, چاہے کچھ زبان سے ادا کرنے کے ذریعے ہو یا ہاتھوں کے ذریعے ہو, اپنا غصہ ٹھنڈا کرتے ہیں حرام کے ذریعے. ان کے لیے پروردگار نے جہنم کا ایک دروازہ رکھا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں اور پاگل ہو جاتا ہے انسان, حقیقت یہ ہے. نہیں احساس رہتا ہے کہ بچے ہیں, حتیٰ یہ احساس نہیں رہتا. کبھی کبھار یہ دیکھا گیا ہے جب انسان غصے میں ہوتا ہے, ڈرائیونگ کر رہا ہے, تو جو جانور جا رہا ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ کہہ کر جاتا ہے. اور جانور نے کیا قصور کیا ہے؟ جانور بھی اگر سامنے سے آ گیا تو اس کو بھی کچھ کہتا ہے جیسے اس کی باتیں اس کو سمجھ میں آ رہی ہے اور شاید آ بھی رہی ہو. اور پھر انسان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے جانور کون ہے. اتنا انسان دیوانہ ہو جاتا ہے غصے کے اندر. لہذا ماہ رمضان میں درس ملا ہے کہ اپنے غصے کو انسان کنٹرول کرے. اور معصومین نے جو طریقہ بیان کیا ہے اس پر علماء نے عمل کیا ہے. علماء ہم جیسے آپ جیسے غیر معصوم تھے, چنانچہ یہ انسان کے بس کے اندر ہے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کر سکے. اور پھر فرمایا وَحَتَّى لَا تَعْيَ بُطُونُنَا إِلَّا مَا أَحْلَلْتَ, یہاں تک کہ ہمارے شکم ان چیزوں کو قبول نہ کریں جنہیں تو نے حلال قرار نہیں دیا, فقط ہمارے شکم میں حلال رزق اور روزی جائے. اب رزق حلال کے بارے میں بھی کئی سارے آرائز تھے, لیکن چونکہ وقت گزر رہا ہے میں فقط ایک جملہ عرض کروں. آج حرام رزق کمانا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. واقعا جو آج رزق حلال کما رہے ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں. جہاد ویسے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں خود رہنا ہی جہاد ہے, لیکن جو بطور خاص رزق حلال کما رہے ہیں پاکستان میں رہ کر, وہ واقعا بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں. کوفے میں جب وہی حالات ہو گئے تھے جو گویا آج پاکستان کے اندر ہیں کہ جو شیعہ ہوگا یا وہ ہمارا ساتھ دے, حکومت کا ساتھ دے, یا خاموش ہو کر گھر میں بیٹھ جائے. آج یہی ہو رہا ہے شیعوں کے ساتھ, یا وہ گھر میں مقید ہو جائے یا وہ ہمارا حکومت کا ساتھ دے. جب کوفے کے اندر یہ حالات ہو گئے اور بعض ایسے کوفی جو کربلا پہنچ کر مولا حسین کے مقابلے پر آ گئے, وہ کوفی جو مولا حسین کے مقابلے پر آ گئے تھے, اور وہ شامی بھی جو مولا حسین کے مقابلے پر آ گئے, ان کو مخاطب کر کر آقا حسین نے ایک جملہ کہا. فرمایا تم پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ تمہاری جیبیں بھری ہوئی ہیں. لقد ملئت بطونکم من الحرام,
کیونکہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تمہیں کہیں اور سے مالی مدد مل رہی ہے، تم اس دنیا کو اپنی مکمل دنیا سمجھتے ہو، کل کائنات اسی دنیا کو سمجھ رہے ہو، لہٰذا تم میری مدد نہیں کر سکو۔ اس لیے آج کے دور کے اندر جو رزق حرام کما رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے فرزند جب ظہور کرے تو اس کی نصرت نہ کر سکے۔ زمانے کے امام کے نام پر ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور آخری جملہ فرمایا وَلَا تَنْتِقَ أَلْسِنَتُنَا إِلَّا بِمَا مَثَّلْتَ، اور نہ ہماری باتیں اور نہ ہماری زبان ان باتوں کی طرف گویا ہو جائیں جن کے بارے میں تو نے کوئی حکم بیان نہیں کیا۔ وہ چیزیں جو تو نے بیان کی ہیں، اذکار، اوراد، وظائف، نماز کا ذکر جو تو نے بیان کیا ہے، اس کے بارے میں ہماری زبان جاری ہو، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ ہماری زبان لہو و لعب کے بارے میں استعمال نہ ہو۔ ہمارے پاس گنجائش نہیں کہ آپ کی خدمت میں اس کی ذرا سی تشریح عرض کر سکیں، لیکن میں وہ مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اندازہ ہو جائے کہ ہمیں اعضاء و جوارح کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے۔ ہم نے کیا بھوک اور پیاس برداشت کی ہوگی جو حسین کے بھائی مسلم بن عقیل نے برداشت کی تھی؟ ایسی سخت بھوک اور پیاس تھی، تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ مسلم جب اس مومنہ کی دہلیز پر تشریف فرما تھے تو پانی مانگنا چاہتے تھے، لیکن گویا ہاشمی شجاعت لبوں پر مہر لگا رہی ہو، کچھ کہہ نہیں پا رہے کیونکہ اب تک مانگا نہیں ہے کسی سے، مانگنے کی عادت اس گھرانے کے اندر تو نہیں ہے، لہذا کیسے مانگے؟ لیکن اس مومنہ نے مدد کی، مسلم کو پانی دیا، رات بھر مسلم نے عبادت میں گزاری، آدھی رات کو حملہ ہوا، مسلم نے دفاع کیا، یہاں تک کہ مسلم نے عقیل کو دربار ابن زیاد میں لایا گیا۔ وہ مومنین جو زنجیر کا ماتم کرتے ہیں وہ میری بات کو زیادہ بہتر محسوس کریں گے۔ جب انسان کا خون بہتا ہے تو پیاس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مسلم نے عقیل نے ایسا جہاد کیا تھا، کہتے ہیں کہ جو چھتوں پر کھڑی ہوئی عورتیں تھیں وہ بھی جلتی ہوئی لکڑیاں اٹھاتی تھی اور مسلم پر پھینکتی تھی۔ پیشانی سے بھی خون جاری ہے، ہاتھوں سے بھی خون جاری ہے، بدن سے خون جاری ہے، اور کہا جاتا ہے مسلم ابن عقیل کے لبِ مبارک پر ایسی ضرب لگی تھی کہ ان کا ایک لب کٹ گیا تھا اور خون جاری ہو گیا تھا۔ اس حالت میں مسلم ابن عقیل دربار ابن زیاد میں لائے گئے ہیں۔ جب اس حالت میں لائے گئے تو کسی نے مسلم کے سامنے پانی پیش کیا، مسلم کے سامنے پانی آیا، مسلم پانی پینا چاہتے تھے، لیکن دیکھیے اپنے ہونٹوں کو پروردگار کے معصیت سے محفوظ رکھنا ہے، لیکن جیسے ہی مسلم کے خون کے قطرے پانی کے اندر گئے، مسلم نے کہا میں یہ پانی نہیں پی سکتا، مسلم یہ پانی نہیں پی سکتا، اتنا پیاسا ہے مسلم لیکن اس کے باوجود پانی نہیں پیا۔ میں کہوں گا اے مسلم، صحیح کیا کہ تم نے پانی نہیں پیا، کیونکہ ابھی کچھ ہی لمحے کے بعد تمہیں شہید ہونا ہے اور حوض کوثر سے علی کے ہاتھوں سے سیراب ہونا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مسلم ابن عقیل کو اسی حالت میں، پیاس کی حالت میں دارالامارہ پر لے جایا گیا، اور جیسے دارالامارہ پر لے جایا گیا ایک مرتبہ مسلم نے سلام عرض کیا ہے اپنے آقا کو، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آقا حسین، مسلم کا سلام قبول کیجئے۔ حسین تک وہ آواز پہنچی، جواب دیا ہوگا وعلیک السلام۔ جواب دینے کے بعد مسلم کی یتیمہ کو بلایا، گوشوارے منگوائے، بالیاں منگوائے، اور مسلم کی یتیمہ کو گوشوارے پہنائے۔ میں کہوں گا سکینہ بھی کھڑے رہ کر یہ منظر دیکھ رہی ہوگی اور یہ سوچا ہوگا جب کوئی یتیم ہوتا ہے
تو اس کے سر پر دست شفقت پھیرنے والے مل جاتے ہیں، اسے بالیاں پہنانے والے مل جاتے ہیں، لیکن میں کیا کہوں اے سکینہ، جب شام غریب آئے گی تمہیں کوئی گوشوارے پہنانے والا نہیں آئے گا، ہاں گوشوارے چھیننے والے آئیں گے، تماچے لگانے والے۔